بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الرحمن آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک ابتدائی 10 آیات کو تجوید کے ساتھ ہجے اور روانگی سے پڑھنا سیکھیں گے، تو میرے ساتھ پڑھیے اور ساتھ سمجھیے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، را اس کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے را موٹی پڑی جائے گی اور ہا کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے۔ میم کے اوپر کڑی زبر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الرحمن علم القرآن، قاف موٹے حروف میں ہونے کی وجہ سے موٹا حرف ہے، اس وجہ سے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور را ساکن اس سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح حمزہ کے اوپر کڑی زبر ہے تو اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ علم القرآن خلق الانسان، خا موٹے حروف میں سے ہے، اس وجہ سے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ قاف بھی موٹے حروف میں سے ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، لیکن لام جو درمیان میں ہے یہ باریک حرف ہے، تو خا اور قاف کو موٹا پڑھتے وقت لام کو کبھی بھی موٹا نہیں پڑھنا۔ اسی طرح اس نون ساکن کے اندر ہم اخفا کریں گے، اور الف ما قبل زبر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خلق الانسان علمہ البیان، عین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، عین کی آواز کو حمزہ سے بالکل نہیں ملانا۔ علمہ یہ غلط ہے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، ہا کو بھی اپنے مخرج سے۔ اسی طرح الف اس سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، شین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، سین کو بھی الشمس، الشمس، قاف موٹا پڑا جائے گا کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے۔ را کے اوپر جب پیش آ جائے تو را موٹی پڑی جاتی ہے، تو را بھی موٹا پڑا جائے گا۔ ہا کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، الف سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، نون کے اندر ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر جب تشدید آ جائے تو اس کو ہم غنہ کرتے ہیں۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ کا اصول یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ ساکن حالت میں ہو تو اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں۔ والنجم، والنجم، شین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، اور آ کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ دال کے اوپر کڑی زبر ہے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، الف کے اوپر بڑی مد ہونے کی وجہ سے اس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والسماء، را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، ہا کو بھی اپنی مخرج سے۔ ضاد موٹے حروف میں ہونے کی وجہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف اس سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. یہاں پر حمزہ ہے تو حمزہ کی آواز آئے، اللہ عین کی آواز یہ غلط ہے. اللہ الف اس سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قا موٹے حروف میں سے ہے اور غائن بھی موٹے حروف میں سے ہے، اور طا حروف قلقلہ میں بھی ہے. ہم نے پہلے پڑھا کہ حروف قلقلہ جب ساکن حالت میں ہو تو اس صورت میں اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں. طا موٹا بھی پڑھا جائے گا اور جھٹکے سے بھی پڑھا جائے گا. واو ساکن اس سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے. اللہ تطغوا. اسی طرح یا ساکن اس سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الف اس سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. قاف موٹے حروف میں ہونے کی وجہ سے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. یا ساکن اس سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. زا کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے. زا کی آواز کو ذال میں نہیں بدلنا. وزن وزن یہ غلط ہے. وزن. قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے، اور طا کو بھی موٹا پڑھیں گے. لیکن درمیان میں جو حرف سین ہے یہ باریک ہے، تو دو موٹے حروف کے درمیان جب باریک حرف آ جائے تو دونوں کو موٹا پڑھتے ہوئے حرف باریک کو بھی باریک پڑھنا ہے. خا موٹے حروف میں سے ہے تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، لیکن خا میں جھٹکا نہیں کرنا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں. وَلَا تُخْسِرُ تُخ یہ غلط ہے. وَلَا تُخْسِرُ خا میں جھٹکا دینا یہ غلط ہے. را کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. یا ساکن اس سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح الف اس سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. اور آ ساکن اس سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. غاد موٹے حروف میں سے اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. یہاں پر بھی غاد موٹے حروف میں ہے تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. عین اور ہا کو اپنے مخرج سے الگ الگ ادا کریں گے. الف اس سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ